صلی علی رسول کریم اما بعد۔ سامعین، اسلام یہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا۔ عبادت ہو یا سیاست، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، غرض یہ کہ ہر چیز میں اپنی حیثیت کا ذکر رکھتا ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے دوسرے ادیان و مذاہب عاجز ہیں، کیونکہ یہی وہ اسلام ہے جس نے زندہ درگور ہونے والی خاتون کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ یہی وہ اسلام ہے جس نے عورت کی حفاظت کے لیے اسے پردہ دیا۔ یہی وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو بدنام کرنے والوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ خبردار، عورتوں کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ کوڑے مار مار کر تمہارا دماغ درست کر دیا جائے گا۔ کیونکہ بہت ستایا ہے تم نے اس مجبور کو، بہت رلایا ہے تم نے اس لاچار کو، بہت تڑپایا ہے تم نے اس مظلوم کو، لیکن بس اب یہ سب ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ تو مذہب اسلام تھا، لیکن میں اقوام عالم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے اسے کیا دیا؟ آزادی کے نام پر دھوکہ، فیشن کے نام پر ذلت، اور نئی نئی ایجادات کے ذریعے شیطانیت و خباثت، اور مزید اسے فحاشی و عریانیت کے چوراہے پر لگتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اب ذرا ہم اپنا جائزہ تو لے کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم نے اسلامی طریقے کو ٹھکرا کر بے پردگی اور بے حیائی کو اپنا شعار بنا لیا۔ اور ہم میں سے بعض خواتین تو ایسی ہیں جو آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہیں، بنا دوپٹے کے یوں ہی مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آپ اپنی آستین لمبی کیوں نہیں کروا لیتی، آپ اپنے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں رکھ لیتی، تو ذرا سنیے ان کا کیا جواب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ارے آپ تو دقیہ نوسی ہیں، پرانے زمانے کی ہیں، اب تو پرانا زمانہ گیا، نیا فیشن آیا، اب تو کم سے کم پرانے خیالات چھوڑ دیجئے۔ میری ماں اور بہنوں، آخر ہمیں کیا ہو گیا؟ شیطانیت ہمارے اوپر کیسے غالب آ گئی؟ اسلامی احکامات کو ہم نے کیوں فراموش کر دیا؟ مغربی تہذیب ہمیں کیوں بھلی معلوم ہونے لگی، جبکہ ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اے بنت حوا، تو اپنے مقام و مرتبے کو پہچان، تو حسن کی پیکر ہے، تو تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، تو تصویر ہے فاطمہ زہرا کی، یہی وجہ ہے جب تجھے اللہ رسول سے محبت تھی، اسلامی احکامات کو تو اپناتی تھی، مغربی تہذیب سے تجھے نفرت تھی، تو اس وقت اے بنت حوا، تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، حفاظ و قرہ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی تیری گود سے پیدا ہوئے۔ لیکن افسوس اے بنت حوا، جب تیرے اعمال خراب ہو گئے، اللہ رسول سے تجھے کوئی محبت نہ رہی، بازاروں میں گھومنا تیرا شیوا بن گیا، مردوں سے شانہ ملا کر چلنا تجھے فخر معلوم ہونے لگا، تو اس وقت اے بنت حوا، تیری گود سے فرعون و حامان جیسے لوگ پیدا ہوئے، دین کے دشمن پیدا ہوئے، تیری ہی عزت کی سریام دھجیاں اڑانے والے لوگ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کملیش تیواری جیسے ناپاک اور گستاخ تیری ہی گود سے پیدا ہوئے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس چاند کی طرح نہیں بننا جسے سب دیکھیں، بلکہ اس سورج کی طرح بننا ہوگا جسے جو بھی دیکھے فوراً نگاہ پھیر لے، اور معاشرے کو بتانا ہوگا یہ نقابی برقع زینت نور ہے میرا، یہ نقابی برقع زینت نور ہے میرا، یہ فاطمہ کا لباس ہتھیار ہے میرا، اس سے مجھ سے کوئی جدا کرے اتنی کسی میں ہمت نہیں، میں بھی عائشہ کی بیٹی ہوں، کسی ظالم سے ڈرتی ہوں، وما علینا الا البلاغ۔